السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ نئی دہلی، سپریم کورٹ نے جمعرات 25 جنوری کو جمعیت علماء ہند حلال ٹرسٹ کی عرضی پر اتر پردیش سرکار کو نوٹس جاری کیا ہے۔ عرضی میں حلال مصدقہ مصنوعات کی تیاری، خرید و فروخت، ذخیرہ کرنے اور تقسیم کرنے پر اتر پردیش حکومت کی پابندی کو چیلنج کیا گیا ہے۔ جسٹس بی آر گوئی اور سندیپ مہتا کی بینچ نے ایک اہم فیصلے میں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی اور ٹرسٹ کے دیگر عہدیداروں کے خلاف کسی بھی جبریہ کارروائی پر بھی روک لگا دی ہے اور سرکار سے کہا ہے کہ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے پاس ہے، اس لیے ایسی کسی بھی کارروائی سے گریز کیا جائے۔ اس کے علاوہ بینچ نے جمعیت علماء ہند حلال ٹرسٹ کی طرف سے دائر کی گئی عرضی پر آئین کی دفعہ 32 کے تحت سماعت کرنے کو بھی منظور کر لیا۔ عدالت نے اس سے قبل حلال انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ و دیگر کی طرف سے دائر کردہ عرضیوں پر نوٹس جاری کیا تھا، جس میں اتر پردیش حکومت کی طرف سے حلال سے تصدیق شدہ مصنوعات کی تیاری، خرید و فروخت، ذخیرہ کرنے اور تقسیم پر عائد پابندی کو چیلنج کیا گیا تھا۔ گزشتہ سال 18 نومبر کو نافذ ہونے والی اس پابندی نے تنازع اور افراتفری کا ماحول پیدا کر دیا تھا اور پولیس نے ریاست بھر میں دکانوں اور مالز پر چھاپے مار کر حلال مصنوعات کو ضبط کیا تھا۔ درخواست گزاروں کا دعویٰ ہے کہ پابندی شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی اور سرٹیفیکیشن کے قائم کردہ اصولوں اور جاری عمل کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ ایک غلط فہمی پر مبنی کارروائی ہے جو خوردہ فروشوں کے لیے افراتفری کا باعث بن رہی ہے اور جائز تجارتی طریقوں کو متاثر کر رہی ہے۔ اگرچہ ابتدائی طور پر سپریم کورٹ اس پابندی کے خلاف آرٹیکل 32 کے دائرے اختیار کو استعمال کرنے سے گریزا تھا، لیکن بعد میں عرضی گزاروں کے وکلاء نے استدلال کیا کہ اس پابندی کا ملک بھر میں اثر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے جنوری کے شروع میں عرضیوں پر نوٹس جاری کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی اور عرضیوں پر اتر پردیش کی حکومت سے جواب طلب کیا، لیکن عدالت نے حکومتی نوٹیفیکیشن کے تحت کارروائی پر فوری روک لگانے سے انکار کر دیا۔ آج کی سماعت کے دوران جمعیت علماء کی طرف سے پیش ہونے والے وکیل ایڈوکیٹ ایم آر شمشاد نے دلیل دی کہ حلال ٹرسٹ تحقیقات کے عمل میں ہر ممکن تعاون کر رہا ہے اور مطلوبہ تمام دستاویزات متعلقہ محکمے کو دے چکا ہے۔ ریاستی حکومت نے ٹرسٹ کے صدر کو بلا مقصد اور کسی خاص وجہ بتائے بغیر طلب کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ ذاتی طور پر حاضر ہوں، جو کہ غیر مناسب رویہ ہے۔ اس پر جواب دیتے ہوئے جسٹس گوئی نے کہا، انہیں بتاؤ کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو دیکھ رہا ہے۔ ایم آر شمشاد نے جواب دیا کہ ہم نے ان کو بتایا بھی ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو دیکھ رہا ہے، پھر بھی وہ صدر کی حاضری پر مصر ہیں۔ اس کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی صاحب ہیں، وہ عالمی سطح کے اسلامی اسکالر ہیں، نیز وہ سابق ممبر پارلیمنٹ ہیں۔ ان کی طلبی پر اصرار کا اس کے علاوہ کوئی مقصد نظر نہیں آتا کہ مولانا مدنی جائیں اور وہاں پہلے سے ٹی وی کیمرہ موجود ہو اور پھر میڈیا ٹرائل چلے۔ بالآخر نوٹس جاری کرنے کے علاوہ عدالت نے یہ بھی ہدایت کی کہ درخواست گزار تنظیم اور اس کے عہدیداروں کے خلاف کوئی جبریہ قدم نہیں اٹھایا جائے۔ پس منظر، نومبر 2023 کو اتر پردیش حکومت کی فوڈ سیکورٹی اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے 18 حلال سے تصدیق شدہ مصنوعات کی تیاری، فروخت، ذخیرہ کرنے اور تقسیم کرنے پر فوری اثر سے پابندی لگا دی۔ حکومت نے مبینہ طور پر لکھنؤ میں درج شکایت کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے فیصلے کو درست ثابت کیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے یوتھ ونگ کے ایک نمائندہ نے حلال سرٹیفائیڈ کرنے والی تنظیموں پر مسلمانوں میں فروخت کو بڑھانے کے لیے جعلی سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا الزام لگایا۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ پابندی صرف اتر پردیش کے اندر فروخت، تیاری اور ذخیرہ کرنے پر لاگو عائد ہوئی اور اس کا اطلاق مصنوعات کے ایکسپورٹ پر نہیں ہے۔ آج عدالت میں ایڈوکیٹ ایم آر شمشاد کے علاوہ جمعیت علماء ہند حلال ٹرسٹ کے سی او ایڈوکیٹ نیاز احمد فاروقی وغیرہ بھی موجود تھے۔ تو دوستو، یہ تھا پورا کا پورا معاملہ، اور آج جو ہے اتر پردیش کی حکومت کو سپریم کورٹ کی طرف سے نوٹس جاری کر دیا گیا اور کسی بھی طرح کی کارروائی سے بھی منع کیا گیا ہے جو جبریہ کارروائی ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس معاملے کو سپریم کورٹ دیکھ رہا ہے۔ اب آپ حضرات کا اس خبر کے متعلق کیا کہنا ہے، نیچے کمنٹ کیجئے۔ پہلی بار چینل پر آئیں، سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔